ایک مرتبہ آقا علیہ السلام جہاد میں گئے ہوئے تھے، 1 مہینے کے بعد جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں خوش تھی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گھر میں داخل ہوں گے، اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے آئیں گے، کیونکہ 1 مہینہ گزر چکا ہے، عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں جلائے، 1 مہینے سے کھانا نہیں پکائے، تو آج جنگ فتح ہو گئی، آج کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں استقبال میں کھڑی ہوئی ہیں حضرت عائشہ۔ شام کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے پیارے آقا کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن جب دونوں ہاتھ خالی دیکھے تو مایوس ہو کر فرمانے لگی، اے میرے آقا، اے میرے شوہر، اے میرے سرکار، اے میرے سرتاج، آپ کے آنے کا بڑا انتظار تھا، آپ کے آنے کی بہت خوشی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ آئیں گے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں گے، 1 مہینے سے میرے گھر میں کھانا نہیں بنائے، میں آپ کو کہاں سے بنا کر کھلاؤں گی؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، اے میری بیوی عائشہ، میں کھانے اور پینے کی کچھ چیزیں لے کر آ رہا تھا، میں کچھ ساز و سامان لے کر آ رہا تھا، لیکن راستے میں کچھ یتیم بچے ملے، انہوں نے میرے سامنے اپنی بھوک کا اظہار کیا، عائشہ میں نے وہ سارا کا سارا کھانا پینا چیزیں سب اٹھا کر ان بچوں کو دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیوی عائشہ، میں تمہاری بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کی بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، میں حسن اور حسین اپنے نواسوں کی بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی امت کے کسی غریب کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی امت کے کسی غریب کو اس طرح سے بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی ان امت کے غریب بچوں کو دے دی۔ شام کا وقت آتا ہے، آقا علیہ السلام بستر پر لیٹ جاتے ہیں، لیکن رات میں آپ کی بھوک نے شدت پکڑ لی، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے پوچھا، عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہو تو لے کر آؤ، کہ یا رسول اللہ سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گا۔ دوسرے دن آپ کی باری دوسری بیوی کے یہاں، آپ نے دوسری بیوی ام سلمہ سے پھر وہی سوال کیا، اے ام سلمہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہو تو لے کر آؤ۔ ام سلمہ نے بھی یہی جواب دیا، آقا اے میرے شوہر سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ تیسرا دن تیسری بیوی کے یہاں، جواب وہی تھا۔ چوتھا دن چوتھی بیوی کے یہاں، جواب وہی تھا۔ پانچواں، چھٹا، ساتواں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 7 دن کے بعد میرے آقا کی باری میرے گھر پر تھی، اور میرے آقا نے وہی سوال جو 1 ہفتہ پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہو تو لے کر آؤ، تو جو میرا جواب تھا وہی 1 ہفتہ پہلے والا جواب تھا۔ میں نے یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے، میں کہاں سے آپ کو کچھ کھلاؤں؟ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد آپ نے اپنے بستر پر چارپائی پر لیٹے اور اپنے آپ کو نیچے کو جھکا لیا، اور جو چارپائی ہوتی ہے نا، چارپائی کی جو پٹی ہوتی ہے، اس پٹی سے پیٹ کو سہارا دیا، آسرا دیا، اور نیچے کو لٹک گئے، جھک گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا، عائشہ بھوک اتنی شدت کی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ نبی وہ ہیں کہ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ کر دیں احد پہاڑ سونا بنا کے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے احد پہاڑ سونا نہیں چاہیے، بلکہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں، دوسرے وقت بھوکا رہوں، جب کھاؤں تو اس کا شکر ادا کروں، جب بھوکا رہوں تو اس کی یاد میں روؤں۔ اب پیارے آقا نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اس پٹی سے پیٹ کو سہارا دیا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اٹھ گئے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، وضو کے بعد سجدے میں سر رکھا، اور پوری رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی آپ کا جو دل تھا، سینہ پک رہا تھا جیسے ہانڈی پکتی ہے، اور ایک ہی صدا، ایک ہی آواز، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کہتے کہتے اللہ کے ایک وقت آیا، حضرت بلال نے آذان دے دی، حی علی الصلاۃ، اور آقا علیہ السلام اپنے گھر سے مسجد تشریف لے آئے۔